جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کے بہترین حال میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو جائے۔ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الہی آمین۔ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے the month to rebuild our connection with Allah subhanahu wa ta'ala، اپنے کنیکشن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ری بلڈ کیسے کرنا ہے۔ تو ری بلڈ تو اس چیز کو کیا جاتا ہے نا جو آلریڈی موجود ہو۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا مجھے یہ یقین ہے کہ میرا کوئی کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، میں کہاں کھڑی ہوں اور میرا میرے رب سے کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تخلیق کا جو مقصد بیان کیا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور ہمارا تعلق کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جو مسٹیک یہاں ہم کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو محدود کر دیتے ہیں۔ عبادت از ناٹ سم تھنگ دیٹ از لمیٹڈ، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو لمیٹائز کیسے کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے 5 وقت نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ، حج اور یہ جو پلرز آف اسلام ہے، بس ان کو پورا کر دینا اور ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو عبادت کا ایک کنیکشن ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ عبادت کا تعلق ہے ہماری پوری باڈی سے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے رہ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیسے دنیا میں آئے اور کیسے دنیا سے جائیں گے۔ اس آغاز سے اختتام تک کے پورے سفر کا نام ہے عبادت۔ عبادت کا لفظ عبودیت سے نکلا ہے، اور عبودیت کا مطلب ہے غلامی، یعنی ٹو سرینڈر یور سیلف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دینے کا معنی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ میرے اوپر کوئی ہے جس کی مرضی سے میں بولوں تو میرے الفاظ اس کی رضا کے مطابق ہوں، میں کچھ کروں تو میرے اعمال اس کی رضا کے مطابق ہوں۔ نہ صرف وہ چند عبادتیں بلکہ وہ تمام میرا سرکل جس میں میں زندگی گزار رہی ہوں، میری ہر حرکت، میرا ہر انداز، میرا ہر لفظ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔ تو یہ ہے وہ عبادت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ یہ ہے وہ عبادت جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر اتارا اور ہمیں ایک لائف سپین دیا جس کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ تعلق جو پیدا ہوتے سمے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت اسلام کیا ہے؟ وہ عہد الست جو ہم نے قیامت کے دن جس کا حساب دینا ہے، اور جب روحیں بنی تو ہم نے اس کو اللہ سے کیا، اور کیا عہد کیا اللہ سے کہ ہم تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہم تیری مرضی سے زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور اب جبکہ ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں ہمیں اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے اس اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں اپوائنٹ کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں اپوائنٹ ہونے کے فوراً بعد ہم اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا دین اختیار کرنے لگتے ہیں،
اس دین کو سراسر اگنور کر کے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نازل کیا. اب وہ تھا ایک کنیکشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے قائم کیا، اور ہم نے اب اس کنیکشن کو کس لیول تک پہنچا دیا. انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس لیول پہ پہنچنے کے بعد ہمیں واپس اس معراج پہ کیسے جانا ہے جو در حقیقت ایک مومن کی ہے، جو تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مومن سے بلڈ کیا ہے، جس تعلق کے ذریعے ہمیں ایمان دیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ یہاں کیوں موجود ہیں. اس سیشن کے اندر میں اور آپ کیوں موجود ہیں؟ نہ میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ آپ مجھے جانتے ہیں. ہمارا یہاں آنے کا، یہاں بیٹھنے کا سوائے ایک مقصد کے اور کوئی مقصد اور تعلق نہیں، اور وہ یہ ہے کہ قال اللہ تعالی وقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو گویا ہم یہاں اپنے رب کی بات کرنے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ تعلق ہے کچھ ان نون لوگوں کا آپس میں، یہ ہے ریلیشن شپ ہمارا یہاں مل بیٹھنے کا. تو کتنی بڑی ایک چیز ہے جس نے کئی ان نون لوگوں کو یہاں لا کے بٹھا دیا. تو پھر وہ رب جس کی بات سننے کے لیے ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اس سے تعلق کتنا اسٹرانگ ہوگا، کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر یہ سوچیں، اگر کانشیسلی اس بارے میں غور و فکر کریں تو احساس ہوتا ہے کہ کہیں بھول گئے ہم اپنی معراج کو، کہیں بھول گئے ہم کون ہیں، ہم کیوں یہاں موجود ہیں، ہمیں یہاں کس نے اپوائنٹ کیا. ہمیں کہنا ہے تو کس کی مرضی کے مطابق، کرنا ہے تو کس کی مرضی کے مطابق. ہمیں خوشی کون دیتا ہے، ہمیں ہنساتا اور رلاتا کون ہے، کون ہے جس سے نا امید نہیں ہونا، اور وہ نا امیدی ہمیں بعض اوقات دنیا میں تو ناکام کرتی ہے، آخرت کی ناکامی تک لے جاتی ہے. تو کس سے پر امید رہنا ہے، کس پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، کون سا تعلق ہے جس کو بھول بیٹھے ہیں، کون سا تعلق ہے جس کو ری بلڈ کرنا ہے. انشاءاللہ چھوٹی سی کوشش میں کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں اپنے رب کے بارے میں جان سکیں اور اپنے آپ کو یہ احساس دلا سکیں کہ میں نے اپنے رب سے تعلق کو کس طرح سے ری بلڈ کرنا ہے، کیسے لے کر چلنا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اب یہاں پر اگر کچھ فٹ بال لورز یا کچھ کرکٹ لورز موجود ہوں اور سامنے ایک میچ لگا ہو، میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ کیا سکور ہے، آپ یہ بھول جائیں گے کہ کوئی لائیو سیشن چل رہا ہے اور ہم کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ میں سے کئی لوگ یہ جواب دیں گے کہ میچ میں سکورنگ کیا چل رہی ہے. کیوں؟ یہ جواب ایک دم سے کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ کانشیس ایفرٹ ہے وہاں پر، اس لیے کہ دل وہاں پہ ہے، آپ کی کانشیسنس ہے جو وہاں موجود ہے، آپ کا ایک ایفرٹ ہے جو آپ نے وہاں ڈالی، آپ کی محبت ہے جو وہاں موجود ہے. تو سمجھلیٹی ایک مومن سے جب پوچھا جائے کہ رمضان کے کیا حالات ہیں، رمضان کیا ہے، فرض کرے کہ کوئی بچہ ہی آپ سے سوال کر لیتا ہے کہ what is رمضان، what is fasting، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک کامن جواب ہم لوگوں کا اس سوال کے بدلے میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا جواب اس سوال کے بدلے میں ہوتا ہے اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنے کو روزہ کہتے ہیں. کیا صرف اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنے کو روزہ کہتے ہیں؟ ہم تو یہی نہیں سمجھ سکے کہ اللہ کی دی ہوئی عبادتیں جو کہ اللہ نے ہم پر فرض کی، ان کی روح کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے. ہم تو یہی سمجھنے سے قاصر ہیں. آگے کیسے چلیں گے؟ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بلڈ کیسے کریں گے؟ یہ کیسے جانیں گے کہ رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت صرف چند ارکان کو پورا کرنا نہیں، اور کہا یہ کہ ان ارکان کا ایسنس بھی انسان نہ جانتا ہو.
اب روزہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کا تو تب احساس ہوگا نا جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی، وہ ارکان اسلام کے جو ہم پر فرض ہیں، وہ کیا ہے، ان کا ایسنس کیا ہے، ان کی روح کیا ہے۔ تو روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں۔ جب آپ کسی نان مسلم کو بتاتے ہیں، ایون کسی چھوٹے بچے کو بتا رہے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو پہلا خیال دوسرے کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پہلا خیال جو سامنے والے کے ذہن میں یہ سن کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بہت زیادہ محبت کرتے ہیں آپ سے، پھر آپ کو بھوکا پیاسا کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کے لیے ایک اتنی ہیکٹک عبادت کیوں پیدا کی انہوں نے؟ آپ پر ایک اتنا ہیکٹک ٹائم کیوں فرض کیا کہ ہر انسان نے یہ 1 مہینہ گزارنا ہے اور بھوکے پیاسے رہ کر گزارنا ہے؟ کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ رمضان تو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے؟ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں ہم فیل کرتے ہیں ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں، ہمارے صبر میں، ہماری کیپیسٹی میں کتنی برکتیں آ گئی، اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں اس مہینے میں۔ اس بات کا احساس ہونے کے باوجود اس بات کو پورٹری کیوں نہیں کیا جاتا لوگوں کے سامنے؟ جیسے ہی ہمارے ذہن میں رمضان کا خیال آئے، رمضان شروع ہونے سے پہلے، تو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اب دعائیں قبول ہوں گی، اب ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بن جائے گا، اب دل کرے گا کہ سجدے کروں، اللہ سے باتیں کروں۔ یہ ذہن میں خیال کیوں آتا ہے کہ گرمی ہے، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو ڈسک ایسے سیدھی ہونی چاہیے نا، وہ ٹیڑھی ہے۔ ہم چیزوں کے بارے میں جس طرح سے بلیف رکھتے ہیں، ہم چیزوں پہ جس طرح سے یقین رکھتے ہیں، وہ در حقیقت ویسے نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جو چیز ہمیں جیسے دکھ رہی ہے، کبھی قریب سے جا کر دیکھیں تو وہ ویسی نہیں ہوتی نا۔ سملرلی ہماری یہ عبادتیں، ہمارا اپنے رب سے تعلق، یہ بھی ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں۔ اس کا بھی مقصد صرف بھوکے پیاسے رہنا نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بوسٹ اپ کر دینا۔ کوئی انرجی ڈرنک پیتے ہیں کبھی، تو کیوں پیتے ہیں؟ وہ انرجی ڈرنک کیا فائدہ دیتا ہے آپ کو؟ وہ انرجی ڈرنک آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ بوسٹ اپ کر دیتا ہے، آپ کے دماغ کو جگاتا ہے، آپ کی انرجیز کو تھوڑا بوسٹ کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رمضان بھی تو ایک بوسٹر ہے؟ 11 مہینے آپ جو بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ قصور ہمارے نفس کا ہوتا ہے، کچھ قصور شیطان کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس 11 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بوسٹر دیتے ہیں ہمیں، and that is Ramadan, to rebuild your connection with Allah subhanahu wa ta'ala, just to get to know that who are you. صرف اس بات کا ادراک کہ میں کون ہوں۔ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ گھڑیاں گزرتی جا رہی ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، قرآن میں آتا ہے رمضان کے لیے ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں۔ اس بات کا احساس کیے بنا ہم غافل ہیں، ہم سو رہے ہیں۔ فزیکلی سونا اور مینٹلی سونا ایک برابر ہے۔ اگر کوئی انسان فزیکلی نہیں بھی سو رہا لیکن اس کا دماغ نہیں جاگ رہا، اس کا دماغ غور و فکر نہیں کر رہا، اس کا دماغ صرف یہی سوچ رہا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا اور پورا دن کسی نہ کسی طرح گزار ہی دینا ہے، تو میں آدھا دن سو کے گزار لیتی ہوں، باقی کا آدھا دن کوئی سیزن دیکھ کے گزار لیں گے، اور آخر روزہ پورا ہوا۔ What do you think؟ کیا یہ روزہ قبولیت کو پہنچے گا؟ جس روزے میں آپ نے کیا کیا؟ اس رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا۔ نمازیں پڑھی تو ٹھک 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 3 سجدے کیے کہ بس میرے فرائض پورے ہو جائیں اور واپس آ گئے۔ باقاعدہ رمضان سیزنز نکالتے ہیں ہم، باقاعدہ رمضان میں اپنا اسکیڈول سیٹ کرتے ہیں اور شرمندہ نہیں ہوتے۔ پتہ ہے سب سے زیادہ awkward چیز کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ہم رمضان میں داخل ہوئے ہیں صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور رمضان میں اللہ سے دور ہونے کا ہر کام پلان کیا ہوا ہے۔ تو در حقیقت ہم
یہ تعلق دیکھنے بیٹھے ہیں آج کہ رمضان کیا ہے اور کیا چیز ہے رمضان میں ایسی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو بوسٹ کرے گی. کیا چیز ہے جو اللہ سے ہمارے تعلق کو اسٹرانگ کرے گی؟ وہ تعلق جو 11 مہینے میں بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے، وہ انرجی لیول جو 11 مہینے میں کہیں ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں آپ کو بوسٹر دیتے ہیں کہ لو اپنی ہمتیں جمع کر لو اگلا پورا سال گزارنے کے لیے بھی. کیا خبر دوبارہ تمہیں یہ موسم بہار نہ ملے. سنتے تو بہت ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. کیسے ہے نیکیوں کا موسم بہار؟ کبھی اللہ سے بات کر کے دیکھی ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک پیغام ہم تک بھیجتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت کی کچھ جھونکے چلتے ہیں. جس انسان کو ان جھونکوں میں سے کوئی ایک چھو جائے وہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے، وہ اس کے اعمال کو بدل دیتا ہے. اب کچھ لوگ تو یہاں ایسے موجود ہوں گے ہم میں سے جو کہ کانشیسلی ایفرٹ ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ چلیں اب رمضان ہے، روزہ رکھا ہے، ثواب تو مل رہا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹرگل کرتے رہتے ہیں لگاتار، اور پھر ایک سوال ان کے ذہن میں آتا ہے، ان کے دلوں میں اجاگر ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے میری کوششیں فائدہ کیوں نہیں دیتی، میری کوششوں کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا، جبکہ میں تو کوشش کر رہی ہوں، سجدے بھی کر رہی ہوں، دعائیں بھی کر رہی ہوں. اللہ مجھے ایمان نصیب کر دے، اللہ مجھے احتساب نصیب کر دے. میں بھی یقین کے ساتھ، میں بھی اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کبھی پوچھوں، کبھی دیکھوں، کبھی نیکیاں اس طریقے سے کروں کہ کیا میری نیکی قابل قبول ہے بھی یا نہیں. پھر وہ کانشیسنیس کہاں جاتی ہے؟ پھر اتنی پلاننگز کرنے کے بعد، اتنی نیتیں کرنے کے باوجود میں کیوں اللہ سے جڑ نہیں پاتی، میں کیوں ایمان اپنے اندر فیل نہیں کرتی؟ ہے یہ سوال دلوں میں؟ تو جن کے دلوں میں یہ سوال ہے، چند ایک چھوٹے چھوٹے ریزنز بتاؤں گی اس کے، انشاءاللہ اس پہ ہم سوچیں گے. پہلا ریزن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ سے دعائیں تو بہت مانگ رہے ہوتے ہیں، کوششیں تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اپنے گناہوں کو چھوڑتے نہیں. ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں رو تو رہے ہیں اللہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ مجھے اپنے سے جوڑ لے، لیکن ہماری تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوتی. اگر ہم تنہا بیٹھے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم تنہا بیٹھے ہیں تو ہم ہر وہ لفظ کام کر رہے ہیں جو کہ اس رمضان کے ایسنس کو خراب کرنے والا ہے. پھر کیا کبھی ہم نے اپنی پوری زندگی میں یا رمضان کی گھڑیوں میں کانشیسلی بیٹھ کے سوچا ہے اور اللہ کو کہا ہے اغفر یا ربی، استغفر اللہ ربی، اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ مجھے یہ احساس بڑی شدت سے ہے کہ میں بہت گناہ کرتی ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی نا، حضرت جبرائیل نے بدعا دی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. دیٹ مینس کہ یہ قبول ہوئی ہے. جس انسان نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا وہ ہلاک ہوا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پرانے گناہوں کو معاف کروانے کی بجائے کچھ نئے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ جو خاصے وبال جان ہو سکتے ہیں. کیسے بچیں اس سب سے؟ ہم نہیں چاہتے یہ سب کرنا، پھر بھی ہم یہ سب کر لیتے ہیں. تو کیا کریں کہ ہم اس روٹین سے بچ جائیں؟ ایسا کیا کریں کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اتقوا اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو. پھر ہم اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم تو بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کانشیس ہے کہ اب میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا، اور بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے، اور سملرلی ٹائم کمز کہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم سرے سے یہی بھول جاتے ہیں کہ میرا کوئی رب بھی ہے جو مجھے لگاتار نوٹس کر رہا ہے،
اور صرف نوٹس نہیں کر رہا، میرے ہر لفظ پر مجھے جواب دینا ہوگا اللہ کو. لیکن یہ سب تو ہم تب سوچیں گے نا جب ہم یہ سوچنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ رب ہے کون. اچھا میں ایک ورڈ یوز کر رہی ہوں رب کا، تو کیا یہاں موجود لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے کہ رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی ہے خالق، مالک، مدبر. خالق کون ہوتا ہے؟ دا کریٹر. تو اس بات پہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ ہی از دا کریٹر. مالک کون ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہو، جس کی ساری بادشاہت ہو. تو جی کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ ساری اتھارٹیز اللہ کے پاس ہیں؟ ہم کہیں گے کہ ہاں ہم مانتے ہیں. لیکن اب ذرا اپنے عمل کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ماننے کے بعد کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ مالک اللہ ہے؟ کیا ہم ڈپینڈ صرف اللہ پہ کرتے ہیں یا لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے 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 تھک جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد مدبر. مدبر مینس ہی از دا بیسٹ پلانر. کیا مجھے یہ یقین ہے کہ میری زندگی کی پلاننگ اللہ نے کی ہے؟ کیا مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں ابھی خوشی میں ہوں تو میرا رب ہے جس نے مجھے یہ خوشی دی؟ اور کیا مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں ابھی کسی برے حال میں ہوں، کسی ڈپریشن میں ہوں، کسی چیز سے فائٹ کر رہی ہوں، تو وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اس میں ڈالا؟ اِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. بے شک وہ تو میرا رب ہے جو مجھے ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. جو انسان اس بات کا یقین رکھتا ہو، trust me, he's never gonna be depressed again. لکھ لیجیے اپنے پاس، ڈپریشن نہیں ہوگا، انگزائٹی نہیں ہوگی، بکاز یہ یقین ہوگا کہ یہ میرا رب ہے جو مجھے ہنساتا اور رلاتا ہے. وہ ہے جو کہ بیسٹ پلانر ہے. اور وہ بیسٹ پلانر کیوں ہے؟ کہ ساری اتھارٹی اس کے پاس ہے، اور پھر اس کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے. اگر آپ ماں کا رشتہ دیکھیں، جس کی مثال ایک پیور ترین رشتے کے بارے میں دی جاتی ہے دنیا میں، تو ایک ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو اگر آؤٹ آف دا وے جا کے بھی اپنے بچے کو خوشی دینی ہے تو وہ اس کو خوشی دے گی. تو کیا وہ رب جس کے آگے یہ رشتے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کئی 100 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے ان چھوٹے چھوٹے رشتوں سے. کیا وہ میرے لیے برا چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں. لیکن پہلے اس بات کا یقین تو ہو مجھے کہ وہ میرا رب ہے. ہم تو اللہ سے دعا بھی ایسے مانگتے ہیں کہ جیسے ایک ریچول ہے. کبھی یہ سوچ کے تو دعا مانگ کے دیکھیں کہ میں اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں، وہ میرا رب ہے. فیل کریں اس بات کو، اس احساس کو. یہ احساس آپ کے اندر اللہ کی محبت کو، اللہ سے تعلق کو جگائے گا. یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اس نے میری زندگی کو پلان کیا. اس نے مجھے جو کچھ عطا کیا وہ اس نے کیا. جو کچھ مجھ سے لے لیا وہ بھی اس نے لیا. جس نے مشکل ڈالی، کیا وہ آسانی دینے پہ قادر نہیں؟ وہ دے سکتا ہے. تو جب ان باتوں کا یقین ہوتا ہے نا ایک روح کو، پھر وہ اللہ کے پاس پلٹتی ہے. پھر وہ مشکل میں بھی مسکراتی ہے اور کہتی ہے مجھے یقین ہے میرے مالک تو مجھے اس سے نکالے گا. پھر وہ خوشی میں بھی مسکراتی ہے اور کہتی ہے میرے مالک مجھے یقین ہے کہ یہ تو ہے جس نے مجھے یہ خوشی دی. یہ حالات اور یہ انسان اور یہ سب تو نظر آ رہا ہے. اس سب کے پیچھے کون ہے؟ اس سب کے پیچھے میرا رب ہے. یہ ہے میرا اور میرے رب کا تعلق. کبھی بیان کرنے لگو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی سوچنے لگو تو احساس ندامت، احساس تشکر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ آنکھیں رو دیتی ہیں. کبھی غور و فکر کرو تو احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے کس قدر عطا کیا مجھے. وہ تو آج پھر لے آیا مجھے، اس نے پھر مجھے یہاں بٹھایا اور مجھے یہ سنوا رہا ہے کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آؤ، میرے سے اپنا تعلق بحال کر لو. میں تو وہ ہوں جو اصل میراث ہے، اصل معراج ہے. یہ تو وہ تعلق ہے جس کے بغیر نہ تمہاری دنیا کامیاب ہے نہ تمہاری آخرت کامیاب ہے.
پھر کیسے اس تعلق کے بغیر زندہ ہو؟ کسی انسان کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیں کہ اب اس کی زندگی کم ہے اور سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور آکسیجن کی کمی ہے، تو اگر اس کو آکسیجن ماسک لگا دیا جائے، چھوٹی سی مثال کا جواب دیجیے گا، خود ہی سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ اس کا آکسیجن ماسک اتارے تھوڑی دیر کے لیے، یا وہ خود ہی اتارے اور وہ کہے کہ بس میں نے لے لی آکسیجن، اب میں نے نہیں لے لی، کیا وہ 5 منٹ بھی زندہ رہ سکتا ہے اس ماسک کے بغیر؟ نہیں رہ سکتا۔ میری آکسیجن کیا ہے؟ وہ رب، اس سے میرا تعلق، اس سے میرا کنیکشن، میری کمیونیکیشن۔ کہاں ہے وہ مومنین کہ جو ہر وقت اپنے رب سے ایک تعلق میں جڑے ہوتے ہیں؟ وہ پریشان ہے تو وہ بات کریں گے اللہ سے۔ ان کو اللہ سے بات کرنے کے لیے ضرورت نہیں کہ وہ اسپیشلی جا کر وضو کریں اور نماز کے ٹائم کا ویٹ کریں۔ وہ تو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پہ لیٹے اور کسی بھی حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں، اپنے حالات کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان والے، یہ ہے ان کا ایمان جو اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں ان کو۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ میں سب کچھ کرتی ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تہجدیں بھی پڑھتی ہوں، پر مجھے ایک کنیکشن فیل نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ سے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا یہ سوچا ہے کہ وہ میرا رب ہے؟ کیا دل میں محبت آئی؟ کیا دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ وہ تو میرا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نہ نوازے؟ اگر دل ڈاواں ڈول ہے تو کس منہ سے دعا کریں اپنے رب سے؟ اگر دل میں یہ خدشہ ہے کہ جانے قبول ہو یا نہ ہو، کس کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں؟ کس دل سے دعا نکالیں؟ دعا تو وہ کرے جو کانفیڈنٹ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پہ کانفیڈنٹ رہو اور اپنی ضرورت کے مطابق نہ مانگو، اپنی اوقات کے مطابق مت مانگو، اپنے رب کی شان کے مطابق اس سے مانگو۔ وہ تو امپاسبلٹیز کا مالک ہے، وہ تو امپاسبلٹیز کا رب ہے۔ ہاؤ کم وہ تمہاری پاسبل دعائیں بھی قبول نہ کرے؟ کیسے کر لیتے ہو ان باتوں پہ یقین؟ کیسے آ جاتے ہیں یہ خیالات دل میں؟ وہ تو میرا رب ہے، میرا اپنا، سب سے زیادہ میرا اپنا۔ جانتے ہیں کون کانسٹینٹ ہے؟ جب ہم اس دنیا میں آئے تب سے لے کے آج تک کون سا ایک رشتہ ہے جو کانسٹینٹ ہے؟ بہت سارے لوگ کہیں گے پیرنٹس، بہت سارے لوگ کہیں گے اسپاؤس یا فرینڈز یا کچھ بھی، لیکن ذرا ایک دفعہ پیچھے مڑ کے اپنی زندگی کو تو دیکھیے، کون ہے کانسٹینٹ؟ ایک ٹائم پہ کوئی ہے اور ایک ٹائم پہ کوئی نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ایسے واقعات اپنی زندگی میں نظر آئیں گے، but who's the one constant؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پوچھیے اپنے دل سے، کیا نہیں ہے وہ رب کانسٹینٹ؟ جہاں سے میں نے شروع کیا اور جہاں میں نے اختتام کرنا ہے، وہ میرا رب ایک ایک لمحہ میرے ساتھ کانسٹینٹ رہا۔ وہ راتیں جو میں جاگی، وہ راتیں جو میں سوئی، وہ دن جب میں مشکل میں تھی، وہ دن جب میں خوشیوں میں تھی، آن اینڈ آف رشتے بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، لوگ آتے اور جاتے رہے۔ Who's the one constant؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اپنے آپ سے سوال کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے اندر سے جواب کو پائیں۔ کون ہے جس نے مجھے کھڑا رکھا؟ کون ہے جس نے مجھے سہارا دیا؟ کون ہے جو مجھے یہاں تک لایا اور آج بھی اس نشست میں لا بٹھایا؟ کون ہے جو مجھ تک یہ میسج پہنچا رہا ہے؟ کون ہے جو میری زبان سے یہ الفاظ نکلوا رہا ہے؟ وہ رب ہے۔ اور اس کو کیا چاہیے ہم سے؟ ایک خلوص، ایک سنسیریٹی۔ سنسیریٹی کے بدلے میں وہ کیا کچھ نہیں دیتا۔ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں، اگر ہمارے گناہوں پہ اللہ ہم سے معاملہ کرنے لگے تو شاید ہمیں ایک دن کھانا بھی نہ ملے۔
اور ہم ہیں ایسے، آپ سب یہ جانتے ہیں، ہم سب کو اس بات کا احساس ہے، لیکن ہم نے کبھی استغفار بھی نہیں کی، ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایسا ہونے کے باوجود، تیرے پہ اعتبار اور یقین نہ کرنے کے باوجود میں تو شرمسار بھی نہیں ہوتی، میں تو توبہ بھی نہیں کرتی، میں تو معافی بھی نہیں مانگتی، اور تو پھر بھی مجھے دیے جا رہا ہے خوشیاں بھی، رشتے بھی، رزق بھی، ہر چیز کیا ہے جو اللہ نے نہیں دیا؟ ہاں، حالات کا ہیر پھیر اللہ ضرور لاتا ہے، اور حالات کا ہیر پھیر لانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ حالات کا ہیر پھیر لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی ذات سے جوڑے، یہ ادراک ہو ایک انسان کو کہ میرا رب ہے۔ اگر ہم صرف خوشحالی میں رہیں تو ہم کبھی بھی اللہ سے کنیکٹڈ نہ رہیں، ہم بھول جائیں، ہماری خوشیاں ہمیں اللہ بھلا دیتی ہیں، اور جس کی خوشیاں اس کو رب نہ بھلائیں، کنگریچولیشنز، یو آر آن اے رائٹ پاتھ دین۔ تو اپنی خوشیوں کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ آپ کو رب سے تعلق نہ بھلائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تو کہیں نہ کہیں ہم یہ پاسبل کر لیتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھیں، ہم قرآن بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، چلو بعض اوقات اللہ سے ایک کنیکشن بھی فیل ہو جاتا ہے۔ صرف وہ لمحہ رمضان ختم ہوا اور ہم چاند رات میں انٹر ہوئے، جسٹ لک ایٹ یور لائف دین، کیا کرتے ہیں ہم؟ سارے ایک مہینے کی ریاضتوں کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا، میٹیریلزم سٹارٹ۔ کیا یہ ہے ایک مومن کا طریقہ؟ مومن اپنی خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھولتا۔ عید کس نے دی؟ اپنے آپ سے عید والے دن جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بس ایک سوال کیجئے گا کہ یہ عید مجھے کس نے دی، یہ خوشیاں مجھے کس نے دی؟ جب اندر سے جواب آئے گا نا کہ اللہ نے دی، پھر دل کرے گا کہ عید کے دن بھی ساری نمازیں اسی ایسنس کے ساتھ، اسی محنت اور اسی اللہ سے ایمان اور کنیکشن کے ساتھ پڑھوں جسے رمضان میں پڑھتی رہی۔ پھر دل کرے گا کہ وقت نہیں ہے تو بھی تھوڑی دیر، 5 منٹ، چند آیات نکال کے اللہ کا کلام پڑھوں اور دیکھوں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اور یہ دیکھوں کہ جس رب نے یہ خوشی دی، اس رب کو تو پوچھوں، اس رب کو تو اس سے بات کروں، اس کی بات سنوں، اور دیکھوں جو پورا رمضان مجھے گائیڈ کرتا رہا، آج اس رب کا کیا میسج ہے اس کے کلام میں میرے لیے۔ وجہ ہے کہ بعض اوقات خوشی کے ایسے مومنٹس بڑے مصروف ہوتے ہیں، کیا 5 منٹ بھی رب کے لیے نہیں؟ لیکن 5 منٹ تو اللہ کے لیے وہ نکالے گا نا جو اس بات پہ یقین رکھتا ہوگا کہ میرا اور میرے رب کا کوئی تعلق ہے، اور پھر جس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے اس تعلق کو رمضان میں ری بلڈ کیا، میں نے اپنے کنیکشن کو دوبارہ سے ریکنیکٹ کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس ایگزامپل کو تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اکثر وائی فائی کا کنیکشن لاسٹ ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ ایک بے چینی ہے جو ہم سب کو آ لیتی ہے، اس قدر بے چین اس قدر حیران، کیا کریں؟ گویا کوئی راستہ نہیں پاتے، گویا کوئی حال نہیں، بس یہ سگنلز آ جائیں ورنہ سانس چلی جائے گی۔ اللہ سے تعلق پہ کب سے آ رہا ہے کنیکشن لاسٹ؟ کنیکشن لاسٹ کب سے یہ کوشچن آ رہا ہے؟ کتنی دفعہ دھیان دیتے ہیں، کتنی دفعہ ایسے بے چین ہوتے ہیں جیسے وائی فائی کنیکشن لاسٹ ہونے پہ ہوتے ہیں؟ تھوڑا آئیڈیا ہوا کہ جہاں دل ہے اس کنیکشن کے لاسٹ ہونے پہ بے چینی بھی ہے، اور جس تعلق کو ہم نے کبھی دل سے اون ہی نہیں کیا، جس تعلق کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، اپنا جانا ہی نہیں، اس تعلق کے لیے پھر یہ احساس ہی دل میں نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے، ہمارے اس تعلق کو اسٹرانگ کر دے، ہمیں یہ تعلق مضبوط کرنے والا، اس کو ری بلڈ کرنے والا بنا دے، ہماری اس نشست کو اتنا بینیفیشل بنا دے کہ واقعی جب ہم یہاں سے اٹھیں ہم یہ فیل کریں کہ میرا اور میرے رب کا تعلق کچھ بہتر ہوا ہے، وہ جو ٹوٹا تھا
وہ جو بہت خستہ حال تھا تھوڑا بہتر فیل ہو رہا ہے. یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے انشاءاللہ اسی پہ فوکس رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو اویل کر لیں. قیامت کے دن پہلا سوال کس بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہ سمجھ لینے کی کہ قیامت کے دن اگر پہلا سوال میری نماز کے بارے میں ہوگا، از مائی صلاح آن پوائنٹ؟ اپنے آپ سے کوشچن کیجئے، کیا میری نمازیں درست ہیں؟ کیا وہ ایسی ہیں کہ کوئی انسان بھی ان کو دیکھے؟ کہا یہ کہ رب دیکھے. اس پیمانے پہ پرکھیں گے تو ذرا اچھے طریقے سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ میری نمازوں کا لیول کیا ہے. اب پیمانہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور اکیلے میں، اور اس کے بعد اگلی نماز پڑھے سامنے ایک انسان کو بٹھا کے جو صرف آپ کو دیکھ رہا ہو. آپ دونوں نمازوں کے کوالٹی میں فرق دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دونوں نمازوں کی کوالٹی میں کیا فرق تھا. اب دیکھیں کہ وہ تنہائی والی نمازیں اگر ایک انسان کے لیے قابل قبول نہیں تو کیا وہ میرے رب کے لیے قابل قبول ہوگی؟ کیا میں اس کے ذریعے اپنے رب سے کامیابی مانگ سکتی ہوں؟ اذان کے کیا الفاظ ہیں؟ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح. صلاح کیا ہے؟ نماز کی طرف آؤ. اور پھر اگلی پکار ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. کیا ہے کامیابی؟ اگر آپ کی نماز وہ پوائنٹ پہ ہے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. پھر اللہ سے وہ تعلق، جو تعلق آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر تم چاہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز ادا کرو اور اچھی طریقے سے ادا کرو، اور اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن کھول لو، اس میں اللہ تم سے بات کرے گا. ہم جانتے ہیں یہ چیز، ہم بعض اوقات یہ چیز جانتے بھی نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم صرف اللہ کے لیے اگر کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیا ہے. اب میں نے اسٹارٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں سے پوچھا تھا یہ کوشچن کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے. جیسے میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے لیے مل بیٹھنے کا ہے نا، ویسے ہی آپ کا اور آپ کے رشتوں کا تعلق بھی اللہ کے لیے ہے. یہاں پہ ہم مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں سچویشن کو، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ میرے رشتے ہیں اور they're gonna last till end. ایسا نہیں، they are never gonna last till end اگر آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے پرووائڈیڈ ہے، اور جس رب نے دیا وہ لینے پہ قادر ہے. اور جو انسان رشتوں کے بارے میں یہ سوچ لے کہ یہ میرے رب نے مجھے دیے اور میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ یہ رشتے مجھ سے لے لے، اور میں نے ان رشتوں کو ڈیل کرنا ہے تو اپنے رب کی خاطر کرنا ہے، پھر ٹرسٹ می وہ رشتوں کا حق ادا کرنے والا ہو جائے گا. پھر وہ انسان یہ جان لے گا کہ میں نے رشتوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے. ونس آپ یہ سوچ لیں کہ میرے ہر رشتے کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، میرے ہر معاملے کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، میرے ہر تعلق کے بیچ میں ایک امپورٹنٹ ترین اور مضبوط ترین کڑی ہے جو میرے رب سے جا ملتی ہے. تو جہاں اپنا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ کیا وہاں باقی ارد گرد کے سارے کنیکشنز بھی آن پوائنٹ ہو جائیں گے. مسکرانا کے لیے ہے. Why are you being composed؟ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ ڈپریس ہیں، اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں but still you are smiling for whom؟ اگر یہی اسمائل آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں you are just smiling and they don't even care for you. لوگ پرواہ نہیں کر رہے. But if you are smiling for Allah subhanahu wa ta'ala, it's a charity. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے راضی ہو رہے ہیں صرف اللہ کے لیے مسکرانے پہ. کہا یہ کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں لیکن پیچھے نیت یہ نہیں ہوتی نا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے تو وہ ضائع چلے جاتے ہیں. اور جہاں صرف مسکرانے پہ بھی نیت یہ ہو کہ میں تو اپنے رب کے لیے مسکراتی ہوں، اور انہ هو اضحک وابکا، وہ ہے جو مجھے ہنساتا اور رلاتا ہے، تو پھر وہ مسکرانا بھی عبادت، پھر وہ دوسرے کی مدد بھی عبادت، پھر وہ کھانا پکانا، وہ سونا، وہ جاگنا، ہر چیز عبادت.
ہر چیز مجھ میں مجھے اور میرے رب کے تعلق کو اسٹرانگ کرتی چلی جائے گی، کرتی چلی جائے گی. اور پھر چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جب رشتے صحیح ہوتے ہیں انسانوں سے، پھر اللہ سے رشتہ بھی صحیح ہوتا ہے. ابھی ہم نے اس کا ایک ایسپیکٹ دیکھا، وہ کیا ہے کہ جب آپ رشتوں کو اللہ سے جوڑ لیں تو رشتے صحیح ہو جاتے ہیں. سملرلی دوسری طرف بھی سوچئے، اگر میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پرووائڈیڈ رشتوں سے ان کے ساتھ ایک رشتہ اسٹرانگ کرنے میں کامیاب ہوں، اگر مجھے لوگوں کو خوش کرنا آتا ہے، اگر مجھے ان کی پرواہ کرنی آتی ہے، تو گویا میرا تعلق اللہ سے بھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے. پھر میں اللہ کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو ری بلڈ کر سکتی ہوں، اس کنیکشن کو اسٹرانگ کر سکتی ہوں، اس کنیکشن کو دوبارہ سے بحال کر سکتی ہوں. لیکن اگر میں رشتوں کو لے کے چلنے میں فیل ہوں نا، پھر میں اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو بہت اچھے طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکتی. کیونکہ اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتے کہ جسٹ آپ ایک انٹروورٹ ہو جائیں اور آپ بس روزہ نماز اور یہ سبھی کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، ایک ایسا انسان جو لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے، اکیلے رہتا ہے، وہ اس انسان سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ رہے اور ان کے پہنچائی ہوئی تکلیفوں کے اوپر صبر کرے. ہاں جی، دس از فار مور بیٹر. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ سوچنا ہے، میں اور میرا رب یہ واحد ایک رشتہ ہے. That is reliable, that is gonna last, and that should be nourished. باقی سب چیزیں اس کے ساتھ چلتی جائیں گی. لیکن یہ تین چیزیں جو اللہ کے ساتھ تعلق میں کرنی ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو پہلے پہچاننا ہے، پھر اس پر کام کرنا ہے، پھر یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ واحد تعلق ہے that is gonna last. اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو قیامت تک یا قیامت آنے پہ آپ کا ساتھ دے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. یہ کون سے رشتے ہیں؟ آپ کو محبوب ترین رشتے. دنیا میں جن رشتوں پہ آپ جان چھڑکتے ہو نا، قیامت کے دن آپ ان سے بھاگو گے. جن رشتوں کی خاطر اللہ کو پیچھے کرتے ہیں، در حقیقت آج ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے اچھے موڈ میں ہیں، کوئی چائے پی رہے ہیں، کوئی بڑے اچھے طریقے سے آپ کی ایک نشست چل رہی ہے اور ادھر سے اذان ہوتی ہے. آپ سوچتی ہیں اب اگر میں اٹھ کے نماز پڑھوں اور اگر میں اس بندے کو بھی کہوں کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو یہ جو اتنے اچھے مومنٹس ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے. آپ وہیں بیٹھی رہتی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جن رشتوں کو اللہ کی ذات پہ آج امپورٹنس دے رہے ہیں، یوم یفر المرء، قیامت کے دن بھاگیں گے ان رشتوں سے، اور قیامت کے دن ان رشتوں کو بلیم کریں گے کہ تم ہو جس کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور رہی. تو کیوں نہ سب سے پہلے آپ کی پرائرٹی آپ کا وہ رشتہ ہو that is gonna last. قیامت کے دن کون سا رشتہ ہوگا جو قیامت تک ساتھ رہے گا، جو آغاز سے ہے اور جس نے اختتام تک رہنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرا اور میرے رب کا تعلق. ایک رشتہ سیدھا کر لیں، ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہمارے حالات، ہمارے تعلقات سب سیدھا ہو جائے گا. اینڈ دس از اے گارنٹی بائی دا وے. جی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، نہیں تو پیسے واپس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے؟ اب ہم نے اس کی ایک چیز تو دیکھی، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ریئلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تعلق مضبوط تب ہوتا ہے جب آپ یہ ریئلائز کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے سب سے زیادہ اسٹرانگ رشتے کون سے ہوتے ہیں. اب آپ کو کوئی بھی پوچھے کہ دنیا میں کس سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے، ٹھک سے جواب آئے گا ایک لمحے سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ یو آر کانشیس فار دیم. آپ شعوری طور پر ان سے محبت کرتے ہیں، آپ شعوری طور پر یہ جانتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ ایفرٹ ڈالتے ہیں کہ یہ رشتہ میری زندگی کا قیمتی ترین رشتہ ہے. So are you making any effort for Allah subhanahu wa ta'ala? کیا اس رشتے کے لیے کوئی ایفرٹ ڈال رہے ہیں؟ کیا یہ کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس میں ریئلائزیشن ہو؟ کیا مجھے یا آپ کو یہ احساس ہے کہ میرا رب بھی ہے؟
مجھے اس کے ساتھ بھی کوئی رشتہ ہے اور اس کو بھی لے کر چلنا ہے. آخر میں صرف میں ہوں گی اور میرا رب ہوگا, کوئی تیسرا رشتہ نہیں ہوگا. لیکن وہ رب جس کے ساتھ آج کوئی کنیکشن بلڈ کیا ہوگا تو آخر میں وہ ہوگا نا. اگر اس کے ساتھ آج کوئی کنیکشن ہوگا ہی نہیں تو آخر میں وہ رب کیسے امید کریں گے کہ وہ ہمیں بخش دے, وہ ہم سے درگزر کر دے؟ کیسے یہ امید کریں گے؟ پھر نہیں کر سکتے یہ امید. پھر ایک پلان بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اختتام کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی پلاننگ کرتے ہیں. اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ میرا ایک تعلق ہے میرے رب کے ساتھ. ایکچولی وہ واحد ہی تعلق ہے. باقی تو شیکسپیئر کا ضرور آپ لوگوں نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ اس سٹیج پہ ہم اپنا اپنا رول پلے کرنے آتے ہیں. باقی ہمارے رولز ہیں, ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور سملرلی وہ سپورٹنگ رولز ہیں جو ہمارے پلے میں کام کر رہے ہیں. رشتہ صرف ایک ہے, تعلق صرف ایک ہے, that needs to be nourished all the time. ضروری نہیں آج میں نے سانس لے لیا اب مجھے اگلے لمحے سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے. So that is an oxygen for me, for you, for every one of us. تو کیا کرنا ہے؟ آکسیجن کی ضرورت ہر لمحہ رہتی ہے. کبھی کبھی ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اپنا سانس روک کر دیکھیں کتنے منٹ تک رکتا ہے, کتنے منٹ رکتا ہے. کبھی 1.5 یا 2 منٹ سے زیادہ گیا نہیں جاتا. تو وہ آکسیجن جو میری اس رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, وہ ذات جو میرے لیے آکسیجن سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے, کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے اور کتنے دن اور بعض اوقات مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں, ہم تو پلٹ کے اس رب کو دیکھتے بھی نہیں, ہم تو پلٹ کے اس سے تعلق, اس سے رابطہ کچھ استوار کرتے ہی نہیں. تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کریں گے کہ میرا رب وہ سب ہے میرے لیے. اگر آپ کے پاس رب ہے نا تو آپ کے پاس سب ہے. اس بات کا جس کو یقین ہو گیا, آج اس کا تعلق اس کے رب سے ری بلڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں چیز کی قیمت پتا ہو. آپ کچھ شاپنگ کر کے آتے ہیں بازار سے, کچھ چیزیں جو بہت قیمتی ہوتی ہیں آپ سب سے پہلے گروسری بیگ میں سے اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھتے ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ باری باری نکالیں گروسری بیگ میں سے آہستہ آہستہ ایک ایک چیز نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ سب سے پہلے باہر نکال کے رکھتے ہیں کہ میں اس کو پہلے خیریت سے رکھ لوں. That is one so precious for you. ٹھیک ہے, تو وہ تعلق جو آپ کے لیے بہت پریشیس ہونا چاہیے اور ہے یقیناً, کیا اس کو سب سے نرشمنٹ کی ضرورت نہیں؟ کیا سب سے پہلے اس کو دھیان نہیں دینا؟ کیا سب سے پہلے اس کو گروم نہیں کرنا؟ تو سب سے پہلے اس بات کا احساس کہ جی وہ میرا رب ہے, مجھے اس کو سب سے زیادہ ڈیل کرنا ہے, مجھے اس پہ سب سے زیادہ توجہ دینی ہے. پھر اس کے بعد ری بلڈ کیسے ہوگا یہ رشتہ؟ یہ رشتہ ری بلڈ ایسے ہوگا کہ جب مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے رب نے مجھے ایک موقع دیا ہے, دیٹ از رمضان. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہونے کا, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ری بلڈ کرنے کا, اور اس بات کے احساس ہونے کا کہ جو میرا مالک ہے وہ تو بنا یہ سوچے, میں یہ سوچتی بھی نہیں کہ وہ میرا مالک ہے, میں اس کو اٹینڈ بھی نہیں کرتی, وہ پھر بھی مجھے دے رہا ہے. میں کبھی غصہ کرتے ہوئے, کبھی لوز لینگویج یوز کرتے, کبھی سلینگز یوز کرتے, کبھی غلط بات کرتے, کبھی ٹونٹ کرتے, یہ نہیں سوچتی کہ میرے رب کو میں پسند ہوں یا نہیں. اس لیے میں کیا اگر اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے, میں یہ سوچوں کہ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے پسند کریں گے اس زبان کے ساتھ؟ اگر میں لباس پہن رہی ہوں, اگر میں باہر نکل رہی ہوں, اگر میں کچھ بھی ایسا کروں, کیا اللہ کو میں اس لیے میں پسند ہوں؟ سملرلی میری ویل بینگ, کیا اللہ کو میری یہ پرسنالٹی پسند ہوگی؟ ان باتوں پہ کانشیسلی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور میرا میرے رب سے تعلق کیا ہے.
اس کے بعد پھر ان چیزوں پہ کام کرنا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں کیسی ہوں. اپنے آپ سے یہ سوال کریں, اس کو لکھ لیں کہیں اور اس پہ سوچیں, کم از کم کچھ دن تو اس پہ ضرور سوچیں کہ میں اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق میں بندھی ہوں. اور جب ہم ایک انسان کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں تو وی ڈو کیئر اباؤٹ ہاؤ دے تھنک اباؤٹ اس. ٹھیک ہے, وی ڈو کیئر اباؤٹ اٹ. ہم انسان ہیں اور ہمیں سب انسانوں کی نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جیسی بنائی ہے. اور یہ ایک جیسی نیچر کیا ہے؟ یہ ایک جیسی نیچر یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان جس کے ساتھ ہم تعلق میں بندے ہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ ہے, اس کو میں اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں, اس کو میں کیسی لگ رہی ہوں, اور اگر اس کو میری کوئی چیز بری لگ رہی ہے ہم اس حالت کو بدل دیتے ہیں. تو یہ چیز اللہ کے بارے میں بھی کانشیسلی سوچنی ہے کہ کیا میں ایسے اللہ کو پسند ہوں, کیا میں اللہ کو اچھی لگ رہی ہوں. اور پھر ایک اور چیز اس کے بعد, آج ہم نے عبادت کی ڈیفینیشن دیکھی. عبادت صرف 5 وقت نماز پڑھنا نہیں ہے, عبادت صرف 30 روزوں کا رکھ لینا نہیں ہے. عبادت تو یہ ہے کہ میں جو بھی کہوں اپنے رب کی رضا کے مطابق, میں جو بھی کروں اپنے رب کی رضا کے مطابق, میں جب کھاؤں, میں جب سوؤں, مجھے ہر لمحہ یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اس کو راضی کرنا ہے, مجھے اس کی رضا کے مطابق یہ سب کچھ کرنا ہے. تو پھر اللہ سے تعلق بن سکے گا. پھر ہم یہ بات, اس کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوگا اور اس بات پہ تھوڑا کام کر سکیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا تعلق تو ہے لیکن مجھے اس تعلق کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے, مجھے اس تعلق کو ایک اسٹرینتھ کے ساتھ کنٹینیو کیسے رکھنا ہے. جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کو پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے پودے کو پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے نا, ورنہ وہ جل جاتا ہے. سملرلی رشتوں کو بھی پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر وہ رشتہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیا اس کو ضرورت نہیں کہ اس کو خیال کیا جائے, اس کو دیکھا جائے, اس کو گروم کیا جائے, اس پر تھوڑی نظر ثانی کی جائے؟ بہت ضرورت ہے. اختتام اس بات سے کریں گے, انہو ہوا اضحک و ابکا. جو انسان یہ سوچ لے کہ پھر میرا رب ہے جو مجھے ہنساتا ہے اور وہی ہے جو مجھے رلاتا ہے, تو اس قدر کلوز رشتے کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, اس قدر کلوز رشتے کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے, پھر اس قدر کلوز رشتے سے میری کیا محبت ہونی چاہیے. انشاءاللہ ان سوالوں کے اوپر سوچیں گے اور کام کریں گے. کوئی انسان چند باتیں بتا کر ہمیں بدل نہیں سکتا. جب تک ہم خود ریئلائز نہ کریں کہ we have to change ourselves, we have to work on ourselves, تب تک ہم بدل نہیں سکتے. یہ تو چند باتیں تھیں جن کو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا, صرف اس لیے کہ اس کے بعد میں اور آپ ایک کانشیس ایفرٹ کر سکیں اپنے رب سے جڑنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اختتام کریں گے اپنی اس نشست کا. جی اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو آپ چیٹ میں میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی کوشچنز نہیں آ رہے, انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور آپ لوگوں کا یہاں آنا قبول کر لے. اور ہم نے جس ٹاپک پہ ڈسکس کیا, اللہ کرے کہ واقعی میں اور آپ اس بارے میں سوچنے والے ہوں, اس بارے میں کانشیسلی ایفرٹ کرنے والے ہوں اور ہم لوگ اس پہ کام کر سکیں. ہم لوگ اپنے رب سے اپنے تعلق کو ری بلڈ کر سکیں, اپنے آپ کو اپنے رب سے کنیکٹ کر سکیں. آمین. تقبل اللہ منکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.